جو مومن ہے اللہ نے اسے یہ باتیں کی ہے، اور قبلہ لوگ ہمیں مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری بات صاحبان ایمان سے ہے، لوگ ہمیں مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں کہ جس گلی میں کتنے مومنوں کے گھر ہیں، اس محلے میں کتنے مومن رہتے ہیں، اس دفتر میں کون کون مومن ہے۔ میں نے کہا یا علی تجھے ماننے کا لطف آ گیا، اگر دشمن نے بھی مذاق کیا ہے تو مومن کہا ہے، منافق نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مومن سے خطاب کیا ہے۔ پہلی بات کی اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ سب سے پہلے نبی سے جھگڑا کافروں کا اسی بات پہ تھا۔ نبی اللہ کو جیسے منوانا چاہتا تھا، کافر ویسے ماننا نہیں چاہتے تھے۔ کافر اپنے طریقے سے اللہ کو ماننے پر تیار تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے طریقے سے خدا کو مان لیتے ہیں۔ نبی نے کہا نہیں، جیسے میں اللہ کو منوانا چاہتا ہوں ویسے مانو۔ کافر 360 خداؤں کو مانتے تھے، ان 360 خداؤں کے ساتھ ایک اور خدا کو مان لیا جائے، کافروں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 361 خدا ہو جاتے تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ نبی نے کہا پہلے 360 جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہو۔ جو کافروں کو پسند نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم 360 خدا مانتے ہیں، محمد تمہارا خدا بھی ساتھ مان لیتے ہیں، 361 خدا ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا نہیں، پہلے 360 جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہو، پھر ایک سچے خدا پر ایمان لاؤ۔ ہر مسلمان کلمہ یہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ دو جملے ہیں، لا الہ ایک، الا اللہ دوسرا۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں صرف اللہ خدا ہے۔ یعنی لا الہ کہہ کے پہلے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ کیا جاتا ہے، پھر الا اللہ کہہ کے سچے خداؤں پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ اب قبلہ مجھے کوئی مسلمان دکھائیے جو کہے میں علی کو نہیں مانتا، جو کہے میں فاطمہ کو نہیں مانتا، جو کہے میں حسن حسین کو نہیں مانتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے میں پنجتن کو نہیں مانتا، میں محمد کی آگ کو نہیں مانتا۔ قبلہ مسئلہ یہ ہے، تم نے اپنی مرضی سے نہیں ماننا، انہیں ایسے ماننا ہے جیسے اللہ منوا رہا تھا۔ انہیں ماننے کا معیار وہی ہے جو توحید کو ماننے کا معیار ہے۔ توحید کو ماننے کا معیار یہ ہے، پہلے لا الہ کہہ کے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ کیا جاتا ہے، پھر الا اللہ کہہ کے سچے خدا پہ ایمان لاتا ہے۔ تو پنجتن کو ماننے کا بھی معیار یہ ہے، سچے اماموں کو بھی ماننے کا معیار یہ ہے، پہلے جھوٹے اماموں پہ تبرہ کرو، پھر سچے اماموں پہ ایمان لاؤ۔ ماننے کا معیار وہی ہے جو توحید کو ماننے کا معیار ہے۔ جیسے وہاں پہلے جھوٹے خداؤں پہ تبرہ کیا جاتا ہے، تو ان سچوں کو ماننے کا بھی معیار یہ ہے۔ یہ میں نہ کہوں میں اسے بھی مانتا ہوں جو اس کے مقابلے میں ہے اسے بھی مانتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پہلے جھوٹے اماموں پہ تبرہ کرنا پڑے گا، پھر سچے اماموں پہ ایمان لانا ہوگا۔ کہہ دیا اطیعوا اللہ۔ دوسری بات کی واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ شاید میرے برادران اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولا علی کو رسول سے پڑھا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ علی نبی سے افضل ہے۔ نہیں، میں اس منبر پر ذمہ داری سے عقیدہ اپنا بیان رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، خدا کے بعد سب سے بلند ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بلند ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ پھر لوگ کہیں گے اگر نبی کا مقام زیادہ ہے تو تم علی کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا بچہ ہے تو ذکر علی کا کر رہا ہے، تمہارا جوان ہے تو ذکر علی کا کر رہا ہے، قصیدہ ہے تو علی کا، ربائی ہے تو علی کی، مسدس ہے تو علی کی، منقبت ہے تو علی کی، مخمس ہے تو علی کی۔ اگر تم نبی کو علی سے افضل سمجھتے ہو تو پھر ذکر زیادہ علی کا کیوں کرتے ہو؟ میرے برادران اسلام، ہم
ذکر علی کا کر کے بھی شان نبی کی بتاتے ہیں. تھوڑے سے توجہ کیجئے گا. ہم ذکر علی کا کر کے بھی مقام نبی کا سمجھاتے ہیں. ہم قصیدہ علی کا پڑھ کے شان محمد مصطفیٰ کی سمجھاتے ہیں کہ آؤ ہماری مجلس میں سنو. جہاں قصیدہ علی کا پڑھ رہا ہے، منقبت علی کی پڑھ رہا ہے، جو علی کائنات کی ہر بلندی پہ کھڑا تھا، وہ علی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو دنیا والوں آپ سمجھو، جس محمد کا غلام علی جیسا ہو، اس آقا کی کیا شان ہوگی. جس کا غلام علی جیسا ہو وہ مصطفیٰ کی شان کے مالک ہوں گے. اور پھر تیسرا کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. اب کتاب کا حوالہ دے کے یہ بات کر رہا ہوں. جناب المودہ سلیمان قطوزی حنفی برادران اہل سنت کے مفتی قسطنطنیہ ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں روایت لکھی. جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب میں سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم رسول کو جانتے ہیں، من ہم اولو الامر، کہ جن اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہ اولی الامر کون ہے؟ اب جملہ کسی ذکر یا خطیب یا واعظ کا نہیں ہے. میرا سید الانبیاء اب وہی سے کھلی ہوئی زبان سے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرما رہا تھا کہ سنو یہ اولی الامر کون ہے. ہم علی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین. کہا رسول کے بعد جس اولی الامر کی اطاعت واجب ہے ان میں پہلا علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر حسین کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں. یہ 9 بیٹے اولی الامر ہیں. اور کتنا یہی تو وجہ ہے جنہیں اللہ نے اولی الامر بنایا تھا وہ کبھی حکومت کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں گئے. 25 سال تک دنیا نے مولا علی سے منہ موڑ دیا تھا. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نہیں دکھا سکتا کہ مولا علی کسی کے دروازے پہ گئے ہو. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی انتخاب کا زمانہ آتا ہے، لوگ حکومت کے ووٹ لینے کے لیے ناراض لوگوں کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عزت علی کی قسم 25 سال تک لوگوں نے علی سے منہ موڑ لیا. میرا مولا ایک دن بھی اپنی بیعت کے لیے، اپنی حکومت کے لیے کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں گیا. ہاں بنت پیغمبر جاتی تھی، نبی کی بیٹی جاتی تھی کہ جو علی سے غدیر خوف پر تم نے عہد و پیمان کیا تھا، تم نے وہ عہد و پیمان توڑ کیوں دیا؟ اب شیو سر اٹھانا، جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا. اب مدینے کے لوگ کہتے ہیں بنت پیغمبر اگر نبی کے جانے کے بعد علی ہمارے دروازے پہ آ جاتا، علی ہم سے حکومت کی بھیک مانگتا، علی ہم سے بیعت کا تقاضا کرتا، ہم علی کی بیعت کر لیتے. اب بنت پیغمبر نے امامت کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تم علی کو کیا سمجھتے ہو؟ علی حکومت کے لیے تم لوگوں کے دروازے پہ آئے گا، علی حکومت کے لیے تمہارے دروازے پہ آئے گا. سنو، علی زمانے کا امام ہے، علی حجت خدا ہے، علی وسیع مصطفیٰ ہے. مثل الامام فی الامت کمثل الکعبہ الناس یحجون الیہا والکعبۃ لا تحج الا الناس. جہاں تک میں نے منصب امامت پڑھا ہے، میں نے جب یہ جملہ پڑھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں امامت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے. نبی کی بیٹی بتا رہی ہے امام کون ہوتا ہے، حجت خدا کون ہوتا ہے. کہ تم کہتے ہو علی تمہارے دروازے پر بیعت لینے کے لیے آئے. سنو، علی زمانے کا امام ہے اور امام کی مثال کعبہ جیسی ہوتی ہے. لوگ حج کرنے کعبہ کے پاس جاتے ہیں، کعبہ حج کے لیے دروازے پہ نہیں آتا. جبل جبل گلی گلی نگر نگر گلی گلی کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. کہ علی کیسے آ جائے؟ علی کی مثال کعبہ جیسی ہے. لوگ حج کرنے کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، کعبہ حج کے لیے کسی کے دروازے پہ نہیں آتا. اور
اب جائیے میرے جتنے برادران اسلام شیعہ سنی یہاں تشریف فرما ہے، آپ خود جا کے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے۔ نبی کے بعد 25 سال تک دنیا نے علی سے منہ موڑ دیا تھا، علی نے بیعت نہیں لی۔ 25 سال بعد لوگ خود علی کے دروازے پہ آ گئے۔ اب لوگوں نے باقی لوگوں کو آزما لیا تھا۔ مولا علی خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میری جب بیعت کے لیے لوگ آ رہے تھے، میرے حسن و حسین کو کچلے جا رہے تھے، لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، کہہ رہے تھے یا علی ہاتھ آگے بڑھاؤ، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب شیعوں سر اٹھاؤ، یہ جملہ مرتے دم تک ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ مولا نے انہیں مخاطب کر کے کہا 25 سال پہلے علی میں کون سا عیب تھا جو آج نہیں ہے؟ 25 سال پہلے تو میرے دروازے سے خود ہی اٹھ کے چلے گئے، کون سا جو تب عیب تھا مجھ میں آج نہیں ہے؟ مولا نے کہا تم بیعت کرنا چاہتے ہو، میں یوں راہ چلتے ہوئے بیعت نہیں دوں گا۔ مولا نے کہا بیعت کرنی ہے، مولا نے کہا کل صبح تم مسجد نبوی میں آنا۔ مولا چاہتے تھے کہ لوگ ایک ایک چہرہ پہچان لیں، کون علی کی بیعت کر رہا ہے، کون علی کی بیعت نہیں کر رہا۔ مولا نے کہا اگلے دن تم صبح مسجد نبوی میں آنا، میں وہاں بیعت دوں گا۔ اب تاریخ کے جملے بڑے عجیب ہیں، مدینے کے لوگ ساری رات جاگ جاگ کے سوچتے رہے علی منبر رسول پہ کہاں بیٹھے گا، علی منبر رسول پر کہاں بیٹھے گا۔ میں اپنے بچوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے جو مسجد نبوی میں منبر لگا تھا اس کی 3 سیڑھیاں تھی، چوتھی جگہ پہ میرے نبی بیٹھتے تھے۔ جب پہلی حکومت آئی نبی کے احترام میں نبی کی جگہ چھوڑ دی، جب دوسری حکومت آئی پہلی حکومت کے احترام میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی، جب تیسری حکومت آئی دوسری حکومت کے احترام میں دوسری سیڑھی چھوڑ دی۔ اب مدینے والے سوچ رہے تھے اور تو منبر پہ سیڑھی ہی کوئی نہیں، یا تو علی زمین پہ بیٹھے گا یا علی اپنا علیحدہ منبر لگائے گا۔ اب مولا علی خود فرماتے ہیں میری بیعت کا نظارہ کرنے کے لیے بوڑھے لاٹھیوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے، بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، بیمار خود کو شانوں پہ اٹھوا کے آ رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے پہلا قدم مسجد سے دہلیز عصمت سے باہر رکھا، حسن و حسین ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مولا نے مدینے کا نظارہ کیا، مدینے کے گھر کی کوئی چھت ایسی نہیں تھی جہاں لوگوں کا ہجوم نہ ہو، کہاں مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ علی سے منبر سلونی پہلی دفعہ نبی کے بعد منبر رسول کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں لوگ مدینے کی دیواروں سے چپٹے ہوئے تھے، میرا صاحب الکفا مولا، مصرح العطا مولا، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام المتقین، قاتل الناقصین والمارقین والقاسدین، میرا صاحب الکفا مولا ایک ایک قدم بڑھاتا جا رہا تھا، لوگوں کو انتظار تھا آج منبر کا وارث 25 سال بعد منبر پہ جا کے بیٹھے گا۔ دیکھے تو صحیح کہ منبر پہ کہاں بیٹھتا ہے۔ مولا کے جانے کا انداز یہ تھا انما ولیکم اللہ کا امامت سر پہ رکھا ہے، فیطہرکم تطہیرا کی مثال امام میرے مولا نے زیبتت کی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کا کمر تھا، میرے مولا نے کمر میں پہن رکھا ہے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس وقار سے میرا مولا چل رہا تھا کہ خود زمین بھی کروٹیں بدل رہی تھی کہ آج تراب پر ابو تراب چل رہا تھا۔ 25 سال بعد 25 سال بعد منبر رسول کا وارث منبر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس حالت میں میرا تاجدار ولایت مولا جا رہا تھا کہ گویا زمین بھی کروٹیں بدل رہی ہو کہ مجھے جگہ دے، دیکھ آج تراب پہ ابو تراب چل رہا ہے۔ اگر ذہن بیدار ہو تو جملہ کہہ دیتا ہوں، تحت الثری سے عرش خدا تک ہر سی نفس کی سانس رکی ہوئی تھی، ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ علی کا منبر رسول پہ آنے کا انداز تو دیکھیے، خود موت بھی ملک الموت کے پروں میں پناہ مانگ رہی تھی، مجھے جگہ دے آج اولو الامر آ رہا ہے۔ قرآن پڑھو، موت اللہ کا امر ہے، یہ آنے والا اولو الامر تھا۔ اب میرا صاحب الکفا مولا آہستہ آہستہ پروقار انداز میں چلتے ہوئے منبر کے قریب گئے۔ اب اگر جس جملے میں وزن ہو میرا خیال اس میں مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں، جو اردو ادب سمجھتا ہے اس کی خصوصی توجہات کا طالب ہوگا
लोगों की उम्मीदों पे रखा। चलो जिसे पहला जुमला समझ नहीं आई वो दूसरा जुमला समझने की कोशिश करे। मेरे मौला ने दूसरा कदम मिंबर के दूसरे सीने पे नहीं रखा, लोगों की हसरतों को पामाल कर दिया। लोगों की हसरतें थी इस मिंबर पे बैठना, मेरे मौला ने तीसरे सीने पे कदम रखते हुए लोगों की आरज़ुएं कुछ अब थी, मेरा मौला उम्मीदें हसरतें आरज़ुएं पामाल करने के बाद वहां मिंबर रसूल पे बैठा जहां नबियों का सरदार बैठता था। सैयदुल अंबिया जहां बैठते थे, मेरा मौला वहां मिंबर रसूल पे बैठा। यानी मौला बता रहे थे गोया आज मोहम्मद का वारिस आ गया है। अब मौला जैसे ही मिंबर पे बैठे लोगों ने सरगोशियां करना शुरू कर दी। अली वहां बैठ गए जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठते थे, अली वहां बैठ गए जहां नबियों का सरदार बैठता था। मौला चंद लहज़ा मिंबर पे खामोश रहे ताकि लोगों के दिल में छुपी हुई बात साथ वाले के कान में कह दे। लोगों के दिल में जो छुपा हुआ तुमसे अली है वो साथ वाले के कान में कह दे। अब जब लोग खामोश हो गए मौला ने सिर्फ दो जुमले कहे। पहला जुमला लोगों को मुखातिब करके कहा अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी रजा अल हक़ अला मकानी, का अल्लाह के इस एहसान पर हम्द है आज हक अपनी जगह पे लौट आया। अल्लाह के इस एहसान पर हम्द है आज हक अपनी जगह पे लौट आया। दूसरा वाला ने जुमला फरमाया लोगों परेशान हो गए, अली वहां मिंबर पे बैठ गया जहां सैयदुल अंबिया बैठते थे। लोगों परेशान हो गए, मैं वहां बैठा जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठते थे। मौला ने कहा लोगों सर उठाओ, मुझे पहचानो, मुझे अली कहते हैं। ये तो लकड़ियों का मिंबर है, इसकी हैसियत क्या है? अली मोहरे नबूवत का सवार है। तुमने लकड़ियों के मिंबर पे अली के कदम देखे परेशान हो गए। ज़बान के साथ दिल बोलना। तुमने लकड़ियों के मिंबर पे देखा कि अली के कदम आए परेशान हो गए। मेरे वहां कदम आए हैं जहां नबी की मोहरे नबूवत थी। अब मैं अपने बच्चों को कह देता हूँ ये कब का वाकया है, फतह मक्का का वाकया है। काबे की छत पे एक बुत हुबुल नामी था, उसे बीखों से गाड़ा गया था। हर मुसलमान चाहता था वो जो सबसे बड़ा बुत है उसे गिराने की सआदत मुझे मिले। शियो सर उठाओ, फख्र से बताया करो मैं अली का शिया हूँ, अपनी शनाख्त छुपाया करो इसलिए कि तुम अली के मानने वाले हो। जैसे ही हर मुसलमान ने कहा या रसूल अल्लाह वो जो सबसे बड़ा बुत है उसे मैं गिराना चाहता हूँ। मेरा नबी दिलों को जोड़ता है, दिलों को तोड़ता नहीं। जब नबी ने देखा मेरा हर सहाबी हर कलमा पढ़ने वाला उस बुत को गिराना चाहता है, नबी ने एक जुमला कहा अच्छा मेरे साथियों, अच्छा मेरे सहाबियों, जो उसे गिराना चाहता है वो बुत गिरा ले, लेकिन उसे गिरा तो सकता है जिसने खुद उसे सजदा ना किया हो। जिसने खुद सजदा ना किया हो, शियो सर उठा के जियो और नाज किया करो। हर बढ़ता हुआ कदम रुक गया सिवाय अली के कदम के। मौला अली आगे बढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह अली कल भी गिरा सकता था, अली आज भी गिरा सकता है, इसलिए अली वाहिद है जिसने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। अपने बच्चों के लिए प्यारा मालिक आप लोगों को सलामत रखे। आप जो दुआएं लेके आए हैं मुस्तजाब हो। मालिक अली रज़ा को औलाद नरी ना दे, पारियां की हाजात को पूरा फरमाए। अब ये जुमले आपने अपने ज़हन में दुआएं रखते हुए समाअत करनी है। किबला मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ जिस स्कूल में हो, जिस कॉलेज में हो, जिस यूनिवर्सिटी में हो, आप अपनी शनाख्त न छुपाया करो। कोई पूछे कौन हो, बताया करो मैं अली का शिया हूँ। अगर कोई कहे क्यों अली का शिया है, उसे कहा करो सीना तान के तू मुझे अली से बड़ा दर्द दिखा, मैं वहां चला जाता हूँ। मुझे अली से बड़ा दर्द दिखा दो,
شخص کے ساتھ ہوں. اپنی شناخت کو چھپاتا ہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ اگر میں نے لوگوں میں اپنے امام کا نام بتا دیا تو میرا سر شرم سے جھک جائے گا. تو جو پہلا ہی ہمارا مرشد علی ہو اور جو میرے برادران اسلام کہتے ہیں نبی کے بعد ہم علی کے دروازے پہ ہی کیوں ہیں. جاؤ چلو آپ ایسے کرو کہ تاریخ اسلام خود منصف بن کے پڑھو. نبی کے بعد اگر تم ہمیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ کبھی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کسی کے دروازے پہ گیا ہو تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں. ہم نبی کے بعد دین علی کے دروازے سے لیتے ہیں. تم کہتے ہو کسی اور دروازے سے دو. تم ہمیں چلو کوئی دروازہ دکھاؤ. اگر علی کسی دروازے پہ گیا ہو دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہم اس دروازے پہ چلے جاتے ہیں. اگر تم نہیں دکھا سکتے تو پھر ہماری مجلسوں میں آیا کرو, ذکر علی سنا کرو اور ہم سے اسلام سمجھا کرو. آؤ ہم تمہیں تاریخ اسلام دکھاتے ہیں کہ علی کے دروازے پہ ہر مسلمان آتا تھا. اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آتے تھے. صدر مملکت تو آ کے کہتے تھے علی یہ بھی بتاؤ, علی مجھے یہ بھی بتاؤ, علی یہ بھی بتاؤ. اور ایک صدر مملکت یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے لولا علی لہلاکا, اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا. جاؤ اپنے محلے کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے. دین کس سے لینا چاہیے؟ چاہیے خود کہ آپ منصف بن کے ہمیں بتا دیجیے کہ دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے. آپ جس سکون کالج جس محلے کس گلی میں رہتے ہیں, اب آپ کا اور میرا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے. یہ آخری پیغام دے رہا ہوں کہ ہم جس گلی جس محلے جس بستی میں رہتے ہیں میرا اور آپ کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہمیں بتانا نہ پڑے ہم شیعہ ہیں. لوگ ہمارا کردار دیکھ کے پتہ چل جائے یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے. وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا جسے گلی میں کھڑا دیکھ کر شریف زادی اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے. ہمارا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ میں جس گلی سے گزروں, میں جس محلے میں رہتا ہوں, لوگ میرا کردار دیکھ کے کہیں جس علی کا شیعہ ایسا ہے وہ علی کیسا ہوگا. لوگ مجھے دیکھ کے علی کے دروازے پہ آ جائیں. اور یقیناً علی میرا مولا بڑا کریم تھا. عزاداروں آج 21 ماہ رمضان کو ساری انسانیت کو علی یتیم کرنا. مسائل میرے بعد جو باقی ہے وہی آپ کو سنائیں گے. بس ایک لگے مولا علی کی کریم سن لیجیے, ہر ایک غربت سن لیجیے. عزاداروں آج 21 ماہ رمضان کی صبح کے قریب جب مولا حسن علیہ السلام اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو مولا حسن نے دیکھا ایک ویرانے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اجرکم عزاداروں شرما کے روئیے گا, ایسے آج گریہ کیجیے جیسے گھر سے باپ کا جنازہ اٹھتا ہے. اگر گھر میں جنازہ رکھا ہو ہر بندہ نہیں رو رہا ہوتا,
کوئی خاموشی سے آگے تعزیت کر کے چلا جاتا ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے۔ آج ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، آج علی جیسا کریم دنیا سے جا رہا تھا۔ کوفہ کے یتیم بچوں کو یہی تو میرا مولا کہتا تھا، کوفہ کے یتیموں اگر تم سے کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے، کہہ دینا علی ابن ابی طالب۔ حضرت والا زہرا مولا حسن کہتے ہیں جب میں دفنا کے واپس آیا میں نے ویرانے سے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ مولا حسن کہتے ہیں میں ویرانے کی جانب گیا، میں نے دیکھا کوئی نابینا رو رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں میرا محسن نہیں آیا، اللہ کرے میرا محسن خیریت سے ہے۔ 3 دن ہو گئے میرے محسن کی خبر نہیں، اللہ جانے وہ 3 دن سے کیوں نہیں آیا۔ مولا حسن روتے ہوئے آئے، اس نابینا سے کہتے ہیں تیرے محسن کا نام کیا ہے؟ تو میں ساری زندگی پوچھتا رہا تم اپنا نام بتا۔ وہ صرف اتنا کہتا تھا میں ایک فقیر ہوں، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں ایک مسکین ہوں، مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو وہ اتنا کریم تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کھلاتا تھا۔ مولا حسن کہتے ہیں تجھے کوئی اس کی نشانی پتا ہو؟ کہا مجھے اور نشانی تو علم نہیں، ہاں اس کے بولنے کا انداز تو جیسا تھا، اس کے بدن سے وہی خوشبو آ رہی ہوتی تھی جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ جیسے ہی مولا حسن نے سنا کہا وہ کوئی اور نہیں تھا میرا باپا علی مرتضیٰ ہے۔ 2 دن پہلے نماز فجر میں اس کے سر پہ ضربت لگی ہے، ابھی بابا کو دفنا کے آ رہا ہوں۔ میرے شیعہ سنی عزادارو جملہ سنو گے، فوراً وہ نابینا ایک چیخ مارتا ہے اور ایک جملہ کہا، اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، رو کے کہتا ہے کیا دنیا والے ایسے کریم لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں؟ حضرت والا زہرا اللہ جانے کون جملہ سمجھا ہے کہ دنیا اتنی ظالم ہے، علی جیسا کریم بھی مارا جاتا ہے۔ حضرت والا زہرا جو ابھی تک نہیں گریہ کر سکا اسے آخری مہلت دے رہا ہوں۔ آخری روایت سن لیجئے، جب 21 ماہ رمضان کی شب آئی مولا علی نے وصیتیں کرنا شروع کی، کہا اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کبھی نہ چھوڑنا، اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ اللہ فی جیرانکم، ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ مولا نے کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کبھی ختم نہ کرنا۔ مولا نے کہا اپنے ہمیشہ تعلقات درست کر کے رکھنا۔ مولا نے کہا تمہیں تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا اگر علی مارا جائے، علی اتنا عادل ہے، میرے قاتل کو صرف 1 ضرب لگانا، چونکہ اس نے علی کو صرف 1 ضرب لگائی۔ عزادارو جب یہاں تک وصیتیں پہنچی، اب جناب امیر المومنین مولا حسن کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین ذرا میرے قریب آؤ۔ مولا حسین قریب آئے، کہ حسین اور میرے قریب آ، مولا حسین اور قریب آئے۔ عزادارو ہوتے ہوتے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے کان کو مولا علی کے لبوں کے قریب کیا۔ مولا علی نے آہستہ سے کہا حسین میری بات سمجھ گئے ہو؟ حسین نے کہا بابا سمجھ گیا ہوں۔ عزادارو یہ آخری وصیت مولا حسین کو میرے مولا علی کی تھی۔ 20 سال گزر گئے، ساری زندگی مائیں پوچھتی رہی کہ حسین بیٹا آخری وقت علی بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ مولا حسین نے کہا نہیں، یہ بابا کا ایک راز ہے۔ ساری زندگی بہنیں پوچھتی رہی بھیا حسین وہ آخری وقت بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ کہا نہیں بابا کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ عزادارو 20 سال بعد روز عاشور آ گئی، عزادارو کربلا آ گئی، زہرا کا لال تنہا رہ گیا۔ اب میرا مولا مقتل کی جانب جانے لگا، آواز دی زینب بہن ذرا میرے قریب آؤ۔ زینب سلام اللہ علیہ قریب آئی، زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹاؤ۔ عزادارو زینب نے چادر ہٹائی، مولا حسین نے کلائیوں پہ بوسہ دیا۔ زینب سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئی، کہا حسین یہ محبت کا کیا انداز ہے، پہلے تو میری کلائیوں پہ بوسہ کبھی نہیں دیا۔ کہا زینب مجھ سے پوچھا کرتی تھی بابا کی آخری وصیت کیا ہے؟ بابا نے یہی وصیت کی تھی حسین